کے بعد ماہ محرم کا چاند ہوگا یا پھر کل نہیں ہوا تو پرسوں ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک محرم سے آپ جانتے ہیں کہ اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ 1 جنوری سے مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز نہیں ہوتا، ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے 1 محرم الحرام سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی 1 محرم ہوتا ہے، محرم کا چاند آسمان پر نظر آتا ہے، پوری دنیا میں لوگ کربلا والوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کریکٹ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، محرم کے آنے سے پہلے ہی آپ کے گاؤں کے جلسے کو کربلا والوں کی طرف منسوب کیا گیا، شہدائے کربلا کانفرنس۔ اسی طرح جیسے ہی محرم کا چاند ہو، صرف آپ کا ویسٹ بنگال، انڈیا، ممبئی نہیں، پوری دنیا میں لوگ کربلا والوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کہیں ذکر حسین کی محفل سجتی ہے، کہیں امام حسین کے نام پر لنگر ہوتا ہے، کہیں امام حسین کے نام پر سبیل لگائی جاتی ہے، کہیں امام حسین کے نام پر تعزیہ بٹھایا جاتا ہے، کہیں امام حسین کے نام پر میلے لگائے جاتے ہیں، کہیں امام حسین کے نام پر طرح طرح کے رسم و رواج کیے جاتے ہیں، کہیں امام حسین کے نام پر نوحہ مرثیہ ماتم ہوتا ہے، کہیں امام حسین کے نام پر صرف تعزیہ نہیں بلکہ تعزیہ داری بھی ہوتی ہے، کہیں امام حسین کے نام پر لوگ فقیر بن کر گھومتے ہیں، کہیں امام حسین کے نام پر لوگ شیر بن کر تماشا دکھاتے ہیں، کہیں امام حسین کے نام پر علاوے کودے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دیں، آج کے دور کا خوش عقیدہ سنی مسلمان کربلا والوں کے نام پر جتنے تام جھام کر رہا ہے، کیا امام حسین نے کربلا میں قربانی اسی لیے دی تھی؟ امام حسین کی قربانی کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا قربانی اس لیے دیا تھا آپ نے کہ میرے نام پر قیامت تک محفل سجائی جائے؟ کیا قربانی آپ نے اس لیے دیا تھا کہ میرے نام پر ہر سال 10 محرم کو میلہ لگایا جائے، میرے نام پر علم بٹھایا جائے، میرے نام پر پنجے اٹھائے جائیں، میرے نام پر تعزیے بنائے جائیں، میرے نام پر چھاتیاں پیٹی جائیں، میرے نام پر گاؤں گاؤں میں کربلا بنایا جائے، میرے نام پر ڈھول تاشے بجائے جائیں؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، یہ جتنے کام ہم کر رہے ہیں، کیا میرے امام نے قربانی کربلا میں اس لیے دی تھی کہ میرا قیامت تک نام باقی رہے، میرے نام پر تعزیہ بٹھایا جائے، میرے نام پر میلہ لگایا جائے، میرے نام پر ڈھول تاشا بجایا جائے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کا دل گواہی دے گا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ محض موجودہ دور کے رسم و رواج ہیں۔ امام حسین نے قربانی جو کربلا کے میدان میں دی تھی، اس قربانی کا مقصد یہ نہیں تھا۔ امام حسین قیامت تک کے لیے اپنے نام کا پرچم بلند کرانے کے لیے نہیں آئے تھے، اپنے نام پر تعزیہ بنوانے نہیں آئے تھے، اپنے نام پر ڈھول تاشے بجوانے نہیں آئے تھے، اپنے نام پر علم اٹھوانے نہیں آئے تھے، اپنے نام پر میلہ لگوانے نہیں آئے تھے۔ حسین کربلا کے میدان میں اپنا سر کٹا کے، اپنا خاندان لٹا کے قیامت تک کے لیے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین کا یزید کے ساتھ جھگڑا کس بات کا تھا؟ پراپرٹی کا جھگڑا تھا، محل کا جھگڑا تھا، کھیت کا جھگڑا تھا، بینک بیلنس کا جھگڑا تھا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج کچھ بد عقیدہ اور گمراہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خلافت کے لیے آئے تھے، تخت و تاج و حکومت کے لیے آئے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ اسلامک اسکالر کہلاتے ہیں، لیکن بد عقیدگی اور خباثت کی بنیاد یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ یہ 2 عربوں کے خون کی گرمی کا نتیجہ تھا۔ کربلا کی جنگ خلافت و منصب و تخت و تاج کے لیے تھی۔ ہم کہتے ہیں یقیناً یزید کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کربلا کی جنگ خلافت کے لیے تھی، حکومت کے لیے تھی، تخت و تاج کے لیے تھی۔ لیکن امام حسین کی نظر سے دیکھیں، امام علی مقام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کربلا کی جنگ
خلافت و تخت و تاج و حکومت کے لیے نہیں تھی، بلکہ صرف نانا کے دین کی بقا کے لیے، نانا کے دین کی حفاظت کے لیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے جواب دیں، اگر آپ کے گاؤں کا کوئی سوشل ورکر کونسلر بن جائے، پردھان بن جائے، 2 بار پردھانی کا الیکشن لڑا جیتا، اس کے بعد وہ ایم ایل اے کی ٹکٹ پا گیا، ایم ایل اے بن گیا، 3 بار ایم ایل اے کا ٹکٹ لے کر جیتا، اور اس کے بعد اس کو ایم پی کا ٹکٹ مل گیا، ایم پی بن گیا، 4 بار ایم پی کا الیکشن جیتا، بعد میں اس کو سینٹرل گورنمنٹ میں بلا لیا گیا۔ اب آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، جس نے شروعات کی تھی سوشل ورکر سے، اب وہ سینٹرل گورنمنٹ میں منسٹر بن گیا، کیا وہ یہ تمنا کرے گا کہ میں گاؤں کا پردھان بن جاؤں تو کتنا اچھا ہے، میں پھر سے ایم ایل اے بن جاؤں تو کتنا اچھا ہے، میں پھر سے ایم پی بن جاؤں تو کتنا اچھا ہے؟ کیا وہ تمنا کرے گا کہ سوشل ورکر بن کر گلی محلوں میں کام کرتا وہی اچھا تھا؟ دنیا کا ہر انسان ترقی چاہتا ہے، دنیا کا ہر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، دنیا کا ہر انسان چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی سٹیٹس کا ہو، زندگی میں پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا، آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ یزید کے لیے تخت و تاج و خلافت بہت بڑی چیز تھی، لیکن امام علی مقام کے لیے یہ دنیا کی حکومت و تخت و تاج کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی وجہ کہ یزید جبرن تخت و تاج پر مالک بن کر بیٹھا تھا، اور امام حسین کے نزدیک یہ دنیا کا تخت و تاج و خلافت کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ امام حسین تو وہ تھے کہ جن کے نانا نے امام حسین کو دنیا میں جیتے جی جنتی جوانوں کی سرداری عطا کر دی تھی۔ تو جس کو رسول اللہ نے جنتی جوانوں کی سرداری عطا کر دی ہو، ارے جو جنت کا سردار ہو، اس کے لیے دنیا کا تخت و تاج کوئی معنی رکھتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یزید تخت و تاج و حکومت کے لیے آیا تھا، امام صرف نانا کے دین کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ امام حسین کا جھگڑا کس بات کا تھا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ یزید صحابی رسول کا بیٹا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہو کر بھی شراب پیتا تھا، بلکہ تاریخ طبری البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھیں، یہ تاریخ کی کتابیں، یہ بریلویوں کی لکھی کتابیں نہیں ہیں، یہ کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں کہ یزید وہ پہلا مسلمان تھا جس نے چہرے سے داڑھی کو منڈایا تھا۔ یعنی یزید سے پہلے داڑھی منڈانے کی کوئی مسلمان جرت نہیں کرتا تھا۔ یہودی منڈاتے تھے، عیسائی منڈاتے تھے، مشرکین منڈاتے تھے، لیکن یزید پہلا مسلمان تھا جس نے چہرے سے داڑھی کو منڈایا۔ یزید شرابی تھا، یزید جواری تھا، یزید زانی تھا۔ یزید کے محل میں رات بھر ڈول گھنگرو بجا کرتے تھے، ناچ گانا ہوتا تھا، رات بھر اس کے محل میں ناچ گانے، شراب و شباب و کباب کی محفل سجا کرتی تھی۔ یہ ساری برائیاں اس کے اندر ہونے کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی بیعت کر لے، امام حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، امام علی مقام نے کہا، صحابی رسول کا بیٹا ہو کر امیر المومنین بننے کی تمنا رکھتا ہے اور سر چہرے سے داڑھی منڈاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، شراب کا عادی ہے، جوئے کا شوقین ہے، زنا روزانہ کرتا ہے۔ اسی لیے امام اس کے مقابلے میں آ گئے۔ یزید نے کہا، حسین ہاتھ دو گے تو خیر ہے، ہم تمہیں فلاں جگہ کی حکومت دے دیں گے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، ہم کبھی تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ لیکن امام حسین نے کہا، میں ہاتھ دینے والا نہیں۔ آپ اس کے مقابلے میں آ گئے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ آپ کے اس ویسٹ بنگال میں کربلا والوں کے نام پر کون کون سے رسم و رواج ہوتے، میں نہیں جانتا، نہ ہی مجھ سے کسی نے کہا کہ اس کے بارے میں آپ بولیے گا۔ لیکن میں ایک بات ضرور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ امام حسین کے نام پر، شہدائے کربلا کے نام پر جو کچھ بھی کرتے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر آپ مجھے بتائیں، یزید کے اندر جتنی برائیاں تھیں،
جن برائیوں کی وجہ سے امام حسین اس کے مقابلے میں آ گئے، جن برائیوں کی وجہ سے امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اور یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا، جن برائیوں کی وجہ سے امام حسین نے شہادت کو تو پسند کیا لیکن بیعت کو پسند نہیں کیا، اب اگر آپ کے اندر یزید کی تمام برائیوں میں سے کوئی ایک بھی برائی ہے تو یاد رکھنا کہ 10 محرم کو آپ چھاتیاں نہیں اپنا سر پٹک پٹک کر یا حسین کے نعرے لگاؤ، اپنے آپ کو لہو لہان کر لو، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے اندر کوئی ایسی خصلت ہے جو امام حسین کے دشمن یزید پلید میں تھی تو سر پٹک پٹک کر مر جاؤ گے، آپ کبھی بھی امام حسین کے عاشق نہیں ہو سکتے۔ یہ حق ہے۔ یزید داڑھی منڈاتا تھا، اگر تازیہ کندھے پر لے کر پورے گاؤں میں گھومنے والے داڑھی منڈے زندگی بھر گھومتے رہیں تو کیا حسینی بن جائیں گے؟ محبت کا دعویٰ امام حسین سے اور صبح اٹھ کر روزانہ داڑھی منڈاؤ گے امام حسین کے دشمن کی طرح، کس بات کے حسینی ہو؟ صرف تعزیے کے، ڈھول کے، میلے کے، نعرے کے، ڈیگوں کے، ڈھول تماشوں کے، کس بات کے حسینی ہو؟ روزانہ صبح اٹھ کر داڑھی منڈاؤ، رسول اللہ کی سنت کو نکال کر نالیوں میں پھینکو اور پھر کہو کہ یا حسین یا حسین، یہ حسین سے محبت ہے۔ یزید شراب پیتا تھا، آج ہمارے یہاں حالات یہ ہیں کہ آج کے دور کا نوجوان صرف شراب نہیں پیتا، اب تو ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ یزید تو بہت پیچھے رہ گیا، اب تو گانجا بھی ہے، چرس بھی ہے، چلم بھی ہے، براؤن شوگر بھی ہے، ہیروئن بھی ہے، ایم ڈی بھی ہے، کورکس بھی ہے، وائٹنر بھی ہے، سولوشن بھی ہے، بٹن بھی ہے، کتا گولی بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اگر یزید ہوتا نا تو امام حسین سے مسکرا کر کہتا کہ حسین میں شراب پیتا تھا، آپ سے برداشت نہ ہوا، یہ آپ کا نعرہ لگانے والے تو پتہ نہیں اور کیا کیا کھاتے پیتے۔ بتائیے شراب پینے والا کسی اینگل سے حسینی ہو سکتا ہے؟ چرس پینے والا، گانجا چلم پینے والا حسینی ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں یا علماء موجود، پیاز اور لہسن کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی پیاز کھانا، لہسن کھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ لیکن اگر آپ کچا کھاتے ہیں تو منہ سے بدبو آتی ہے، کریکٹ ہے؟ جائز چیز جس کو کھانے سے منہ میں بدبو آئے اس کو کھا کر مسجد میں آنا مکروہ، جائز اور حلال چیز منہ میں کھا کر آیا بدبو آتی ہے تو حلال و جائز چیز بھی مسجد میں کھا کر آنے سے منع کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ بدبو آتی ہے تو حلال و جائز چیز میں اگر بدبو آئے تو مسجد میں کھا کے آنا مکروہ ہے۔ اب جسے واضح طور پر حرام قرار دے دیا گیا، اگر تم مسلمان ہو کر وہ کھاؤ گے پیو گے اور ہفتے میں ایک بار آ کر جمعہ کی 2 رکعت پڑھ لو گے، تم کیا سمجھتے ہو اس 2 رکعت کے عوض اللہ تمہیں سیدھے جنت عطا کر دے گا؟ سن لو میری قوم کے جوانوں، سن لو اے چرس چلم گانجے پینے والوں، سن لو اے روزانہ شراب کے پیالے چٹکانے والوں اور شراب کو شوقیہ اپنے لبوں سے لگانے والوں، میرے نبی نے فرمایا جس کے حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ یا ایک قطرہ اتر جائے تو 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ 40 دن تک نہ سجدہ قبول، نہ تلاوت قبول، نہ دعا قبول، نہ عبادت قبول۔ اگر حرام کا ایک لقمہ، اب بتائیے جو ہر دوسرے تیسرے دن چرس چلم گانجے پیتا ہو، افیم پیتا ہو، وائٹنر لیتا ہو، براؤن شوگر لیتا ہو، ایم ڈی لیتا ہو، ہیروئن لیتا ہو، جو کچھ بھی نشے کے لیے لیتا ہو جسے شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے، اگر وہ ہر ہفتے میں 2-3 بار کھاتا پیتا ہے اور ہفتے میں ایک بار جمعہ کی آ کر 2 رکعت پڑھتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا مہینے بھر کی نمازیں قبول ہونا تو دور کی بات ہے، اگر تو نے ایک حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ اتار لیا تو مہینے بھر کی عبادت تو درکنار، 40 دن تک تیری عبادت کو اللہ قبول کرنے والا نہیں۔ اور صرف یہی نہیں، میں صرف شراب چرس چلم گانجے کی بات نہیں کرتا، جس کا دھندا سود کا ہے، جس کی کمائی جوئے کی ہے،
جس کا کاروبار فراڈ کا ہے، جس نے اپنے ہی پٹی دار، رشتہ دار، پڑوسی، اپنے ہی بھائیوں کا مال غبن کر رکھا، باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کا حق کھا کے بیٹھ گیا، چھوٹے بھائیوں کو کہا 2-2 لاکھ روپے لو اور اپنا اپنا راستہ دیکھو، اور کوئی مانگا تو ہاتھ پیر توڑ دوں گا، حالانکہ حصے میں سب کے 20-20 لاکھ نکلتے تھے، اور ڈرا دھمکا کر چونکہ بڑا تھا تو 2-2 دے کر بھگا دیا۔ اگر تو نے یہ بھی کھا لیا ہے تو یاد رکھنا، میرے آقا نے 1450 سال پہلے فرمایا، ایک آدمی طویل سفر طے کر کے آئے گا، مکہ معظمہ پہنچے گا، حرم میں داخل ہوگا، غلاف کعبہ کو پکڑے گا اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرے گا، اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ اس کی دعا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کی دعا اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ آقا فرماتے نہیں، اس کی دعا اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ صحابہ کانپ گئے، طویل سفر طے کر کے آیا ہے، سفر کی صحبتیں برداشت کر کے آیا ہے، حرم میں داخل ہوا ہے، کعبہ کے سامنے پہنچا ہے، غلاف کو پکڑ لیا ہے اور گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ آقا فرماتے ہیں اس کے جسم کے اوپر لباس حرام کمائی کا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر لقمہ بھی حرام کمائی کا۔ یہ کسی کا پیڑ دبا کر بیٹھ گئے، دکان کھا کر بیٹھ گئے، گھر پہ قبضہ کر لیا، کسی کو ڈرا دھمکا کر اس کی چیزیں چھین لی، پارٹنر کے ساتھ دھوکہ کر دیا، فراڈ کے دھندے کر لیے، جوا کھیلا اس میں بنا لیا، یا سود کا کاروبار کر لیا۔ میں براؤن شوگر، ہیروئن، ایم ڈی کورکس کی ہی بات نہیں کرتا، اگر کسی نے حرام راستے سے اگر کمایا ہے اور کما کر لکھپتی نہیں کروڑ پتی بن گیا، اور کروڑ پتی بن کر دنیا میں اس نے بہت عزت و دولت اکٹھا کر لی، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، امام حسین کا یزید پلید کے ساتھ جھگڑا کس بات کا تھا؟ یزید داڑھی منڈاتا تھا، ہم کہے کہ حسینی ہیں، اپنے آپ کو کہیں کہ ہم تو حسینی ہیں، ابھی سید صاحب آئیں گے تو تب پتا چلے گا اہل بیت کی محبت کیا ہوتی ہے۔ لوگ دھکا مکی کرتے ہیں، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ہم تو سادات کے چاہنے والے ہیں، ہم تو سیدوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں سوائے زبانی جمع خرچ کے، سوائے ریاکاری اور دکھاوے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، اگر تم واقعی غوث اعظم سے پیار کرتے ہو، اگر تم واقعی امام زین العابدین سے پیار کرتے ہو، اگر تم واقعی ننھے علی اصغر سے پیار کرتے ہو، اگر تم واقعی نوجوان علی اکبر سے پیار کرتے ہو، اگر تم واقعی حضرت عباس علمبردار سے پیار کرتے ہو، اگر تم شہید کربلا امام علی مقام سے پیار کرتے ہو، اگر تم ان کے بابا مولا کائنات سے پیار کرتے ہو، تو محبت صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو۔ اگر ان سے محبت کرتے ہو تو محبت کی اصل دلیل یہ ہے، اپنے آپ کو ان کا عاشق ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ کہ پھر چہرہ بھی انہی کی طرح ہو، سیرت بھی انہی کی طرح ہو، اخلاق بھی انہی کی طرح ہو، لباس بھی انہی کی طرح ہو، کردار بھی انہی کی طرح ہو۔ پھر زبان پر فلمی نغمے نہیں ہوں گے، زبان کھلے گی تو غوث اعظم کی منقبت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حق ہے۔ ہر صبح اٹھ کر داڑھی منڈاؤ اور امام حسین کی محبت میں کوئی کمی نہ آئے۔ یزید کے محل میں روزانہ رات ناچ گانے کی محفل سجتی تھی، اس کے یہاں باقاعدہ طبلہ بجانے والے، ہارمونیم بجانے والے سیلری پر تھے، ناچنے والی رقاصائیں سیلری پر تھی، ہر رات محفل سجتی تھی اور پوری رات وہ اسی محفل میں گزارتا تھا۔ اے میری قوم کے جوانوں، آج بتاؤ، ہمارے پاس ڈھول طبلہ بجانے والے تنخواہ پر نہیں ہیں، ہمارے پاس گھر میں آ کر ناچنے کے لیے عورتیں نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ موبائل فون ہے نا۔ یزید جو پیسے خرچ کر کے محل کے بند کمرے میں کر رہا تھا، آج ہم وہی وائی فائی اور ڈیٹا کے ذریعے اپنے موبائل سے کر رہے ہیں۔
अरे यजीद के यहाँ एक रात नाचने के लिए एक आती थी, दूसरी रात दूसरी आती थी। ढोल तबले हारमोनियम वाले तो रोजाना वही होते थे। हम तो उससे कितना आगे निकल गए हैं, हम तो उंगली के इशारे पर हर हीरोइन को नचा रहे होते हैं, हम तो न जाने कितनों से ढोल तबला बजवा रहे होते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, यजीद के महल में रात भर ढोल घुंघरू की आवाज आती थी, और आज हमारे कानों में भी रात भर ढोल घुंघरू की और नाच गाने की आवाज आती है। अरे जिन आवाजों से अल्लाह और उसके रसूल ने नफरत की, जिन आवाजों के मुकाबले में इमाम हुसैन खड़े हो गए, आप जरा सोचो कि वही आवाजें हम भी सुने और फिर मुहर्रम के दिन कहे या हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे, और फिर हुसैन पाक की मोहब्बत के नारे लगाओ। ये कैसी मोहब्बत है इमाम हुसैन से। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है, ये ताजिया मोहब्बत की अमानत अलामत नहीं है, ये ताजिया दारी मोहब्बत की अलामत नहीं है, अलम का बिठा लेना मोहब्बत हुसैन की अलामत नहीं है, नारा लगा लेना मोहब्बत हुसैन की अलामत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नजरो नियाज का एहतमाम कर लेना इमाम हुसैन की मोहब्बत की अलामत नहीं है। अगर वाकई अहले बैत से प्यार है, करबला वालों से प्यार है, आज इस शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस से उठने से पहले तय कर लेना, आज के बाद मेरी जिंदगी यजीद के नक्शे कदम पर नहीं चलेगी। अब जीऊंगा तो हुसैन की तरह और मरूंगा तो गुलामे हुसैन की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, 10 मुहर्रम की तारीख थी। सुबह से यजीदियों ने जंग का आगाज किया। तवज्जो है ना आपकी? 10 मुहर्रम की तारीख थी। अहले बैत अतहार उनके रुफ़क़ा 3 दिन से भूखे प्यासे थे। यजीद की तरफ से बहुत पेशकश की गई, समझाया गया, बहलाया फुसलाया गया, डराया धमकाया गया, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा किसी भी हालत में एक फासिक व फाजिर के हाथ पर मैं हाथ नहीं देता, किसी भी सूरत में मैं यजीद की बैत नहीं करता। आखिरकार 10 मुहर्रम को सुबह से जंग का आगाज हुआ। एक एक करके इमाम आली मकाम के रुफ़क़ा शहीद होते रहे। 10 मुहर्रम की तारीख की जुमा का दिन था। जो करबला में नहीं थे वो जुमा की नमाज की तैयारी कर रहे थे। इमाम हुसैन ने अपने एक साथी को बुलाया और कहा जाओ यजीदियों से कहो थोड़ी देर के लिए जंग रोक दो, हमें ज़ोहर की नमाज अदा कर लेने दो, बस नमाज पढ़ लें, उसके बाद कंटिन्यू करना। मुसाफिर थे, अगर ज़ोहर की नमाज की मोहलत मिल भी जाती तो 2 रकात फर्ज पढ़ना था। आपका कासिद गया, जब जाकर उसने यजीदियों से बात की तो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हुसैन को जान बचाने का बड़ा अच्छा बहाना सूझा है। हुसैन ये सोचते हैं कि नमाज के नाम पर हम जंग को रोक देंगे। जाओ जाकर हुसैन से कहो नमाज पढ़ने का इतना ही शौक है तो पढ़ो, हम रोकने वाले नहीं, लेकिन शर्त यह है कि पहले यजीद की बैत करो। यजीद की बैत कर लोगे हम नमाज पढ़ने देंगे, यजीद की बैत नहीं की हम मुरव्वत नहीं करेंगे, सजदे में सर काट देंगे। ये कौन कह रहा था? ये वो कह रहे थे जो खुद भी मुसलमान समझे जाते थे, ये खुद भी मुसलमान बने हुए थे। इमाम हुसैन का कासिद आया, आकर कहने लगा कि वो मोहलत देने को तैयार नहीं, बल्कि वो तो धमकी देते हैं कि अगर आपको नमाज पढ़ना है तो पहले बैत करो, अगर बैत किए बगैर आपने नमाज शुरू कर दी तो कहते हैं कि नमाज की हालत में गर्दन काट देंगे। तवज्जो है ना आपकी? आप जानते हो मेरे इमाम ने क्या जवाब दिया? 22,000 खून की प्यासी नंगी तलवारें सर पर लहरा रही थी और साथ ही धमकी भी मिल गई थी कि अगर आपने बारिश शायद शुरू हो गई है, थोड़ा अंदर की तरफ आ जाइए, आपको इत्मीनान के साथ अंदर की तरफ आ जाइए। देखिए ये जो टेंट बनाया गया है इसमें आराम से बैठ सकते हैं सब लोग। আপনারা ভিতরে প্রবেশ করুন। यूट्यूब वाला भाई थोड़ा आगे बढ़ जाइए। नहीं उनको रहने दो, लोग आगे आकर बैठ जाए ना। अच्छा अच्छा, आप लोग रहिए, लोग आके सामने आकर बैठ जाइए। আপনারা সামনে এসে বসে যান। আপনারা সামনে এসে বসুন।
آ رہے ہیں۔ اچھا فوراً، اچھا جو لوگ یہیں پر بیٹھے تھے وہ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ وہ بیٹھ جائیں نا، جو باہر سے آنے والے ہیں، یعنی جو باہر بیٹھے تھے پنڈال کے، ان کو اندر لے لو۔ بس سید صاحب تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے، اور میں بھی بالکل کنکلوژن کی طرف چل رہا ہوں، بات مکمل کرنے والا ہوں۔ دیکھیے کوئی مجھے تو بارش کی بوندیں نظر نہیں آ رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے لیکن کوئی اتنی زیادہ بھی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ پریشان ہونا پڑے۔ بچے اور بزرگ حضرات جو ہیں وہ اندر کی طرف آ جائیں۔ اگر جوان بھیگ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں نا، اپنے پیٹ کے لیے تو کئی بار بھیگے ہوں گے نا، اپنے پیٹ کے لیے، روزی روٹی کے لیے تو کئی بار بھیگے ہوں گے۔ کہیں نکل گئے راستے میں اور بارش شروع ہو گئی، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی تو کیا کرتے تھے؟ گھر تو واپس نہیں آتے تھے نا، پھر تو بھیگ ہی جاتے تھے۔ کوئی بات نہیں، آج اگر بھیگ بھی جاؤ گے تو آپ کا یہ بھیگنا بھی میرا مولا دیکھ رہا ہے، آپ کا یہ بھیگنا بھی پیٹ کے لیے نہیں ہے، رب رسول کی رضا کے لیے۔ اور میرے نبی فرماتے جو علم کی طلب میں اپنے گھر سے چلا اور اس کے پیر گرد آلود ہوئے، یعنی پاؤں میں دھول مٹی لگ گئی، آقا فرماتے اللہ ان پیروں کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تو اگر ذکر کی محفل کی طرف چلے، پیر میں دھول مٹی لگ گئی تو ان پیروں کو جہنم سے آزاد، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج شہدائے کرب و بلا کے نام پر اگر آپ پر بارش کے چند چھینٹے پڑ بھی گئے، یہ بارش آپ کو انشاءاللہ محشر کی پیاس سے بچا لے گی۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ یہ بارش آپ کو محشر کی گرمی سے بچا لے گی، یہ بارش آپ کو قبر کی گرمی سے بچا لے گی انشاءاللہ۔ تو تھوڑی سی بارش کے قطرے پڑ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، اجازت ہے آپ کی۔ جو بزرگ حضرات ہیں جن کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے، بچے ہیں، وہ اندر کی طرف بیٹھ جائیں، نوجوان باہر چلے جائیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور شاید سب بیٹھ بھی گئے تو شاید بارش رک بھی گئی ہے۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین کے قاصد نے آ کر کہا کہ وہ ماننے کو تیار نہیں، بلکہ وہ دھمکی دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھنا ہے تو پہلے یزید کی بیعت کرو اور پھر نماز پڑھو، اگر بنا بیعت کے تم نے نماز شروع کر دی تو ہم مروت نہیں کریں گے، ہم سجدے میں سر کاٹ دیں گے۔ تو جانتے ہو امام حسین نے یہ نہیں کہا عذر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، جان پر بن آئی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، چلو جان بچا لیں، نماز بعد میں قضا کر لیں گے۔ امام جانتے تھے اگر قضا کر دوں گا تو قیامت تک جب بھی کربلا کا ذکر کیا جائے گا تو ہر کہنے والا یہی کہے گا کہ حسین نے نماز قضا کر دی تھی، حسین نے نماز قضا کر دی تھی۔ اس لیے امام نے قیامت تک کے لیے مثال قائم کر دی۔ آپ نے نماز کو قضا نہیں فرمایا، آپ نے کہا جاؤ جا کر یزیدیوں سے کہہ دو کہ مجھے دھمکیاں دینا بند کر دے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے یزید کی بیعت کرنی ہوگی تو جاؤ کہہ دو کہ میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے نہ کل تیار تھا اور نہ آج تیار ہوں، اور ان سے کہہ دو کہ اگر وہ سجدے میں سر کاٹنے پر آمادہ ہیں تو حسین بھی سجدے میں اپنا سر کٹانے پر آمادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام نے کہا سر کٹتا ہو تو کٹے لیکن نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہم حسینی ہیں، برا مت مانیے گا۔ جب 10 محرم کو یہ ڈھونگ دھتورے کرتے ہو نا تو اس دن فجر پڑھی ہوتی ہے آپ نے، ظہر پڑھی ہوتی ہے آپ نے، عصر مغرب عشاء پڑھتے ہو آپ، میلہ تو لگاتے ہو حسین کے نام پر، ڈھول بھی، تماشا بھی، کھلونے بھی، مرد عورت کی خلط ملط، بے حیائی، بے پردگی بھی، یہ سب کچھ کرتے ہو جس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور امام حسین کربلا میں سجدے کی حالت میں اپنے سر کو کٹا رہے ہیں۔ ہر تاریخ نگار یہی لکھتا ہے، ہر سیرت لکھنے والا یہی لکھتا ہے، ہر خطیب اپنی تقریر میں یہی کہتا ہے۔ اس روایت میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے امام 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، حالت سجدہ میں آپ نے سر کو کٹایا ہے، اپنے خیمے میں نہیں، اپنے گھوڑے کی پشت پر نہیں، اپنے گھر کے دسترخوان پر نہیں، بلکہ
سجدے کی حالت میں، اور امام نے سجدے میں سر کٹا کے بتا دیا، اے قیامت تک آنے والے میرے نانا کے امتیوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، حسین کو بیٹا بھی پیارا ہے، بھائی بھی پیارا ہے، شہر بانو بھی پیاری ہے، حسین کو بیٹی سکینہ بھی پیاری ہے، حسین کو اپنا گھر بار بھی پیارا ہے، حسین کو اپنی زندگی اور مدینہ بھی پیارا ہے، لیکن اے میرے نانا کے امتیوں دیکھ لو، حسین کو اگرچہ سب چیزوں سے پیار ہے، لیکن سجدے میں سر کٹا کر امام نے بتایا حسین کو سب سے زیادہ نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے پیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین 22,000 تلواروں کے سائے میں جان کو داؤں پر لگا کر نماز ادا کریں، حسین 22,000 تلواروں میں نماز پڑھیں، اور ہم 4 یاروں میں ہوتے ہیں تو نماز بھول جاتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں تو نماز بھول جاتے ہیں، شادی بیاہ میں ہوتے ہیں تو نماز بھول جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر واقعی امام حسین سے 100% نہیں 10% بھی پیار کرتے ہو، آج شہید کربلا کانفرنس سے یہ تحفہ لیتے ہوئے جانا، اے امام سجدے میں آپ نے سر کو کٹایا تھا، آپ کی شہادت والا مہینہ قریب ہے، اور اس ماہ محرم کے آنے سے پہلے ہم تمام وعدہ کرتے ہیں ہم محض زبانی جمع خرچ والے سنی نہیں بنیں گے، ہم صرف یزید کے نقش قدم پر چلنے والے حسینی نہیں بنیں گے۔ اے امام ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ کے نانا سے محبت ہے، اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو قضا نہیں کریں گے، آپ یہ طے کر کے جائیں گے، اور آج یہاں سے تحفہ لے کر جائیں گے، کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہماری مائیں بہنیں بھی سن لیں۔ اچھا بارش تیز ہوگی تو تھوڑا اندر اور گنجائش ہو تو آ جائیں آپ، یہ جو کیمرے لگے ہیں اس کے آگے آ کر بیٹھ جائیں آپ، میں آپ کو بھلے نظر نہ ہو کوئی بات نہیں، جب سید صاحب آئیں گے تو کرسی آگے کر دی جائے گی تاکہ آگے والے بھی دیکھ سکیں، تو تھوڑی سی محنت برداشت کر لیں آپ، یقیناً اللہ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور یہ آپ کا مشقت برداشت کرنا بھی یقیناً امام حسین کے نام پر ہے، ٹھیک ہے میرے پیارے آقا کے پیروانوں۔ اب مجھے آواز بھی آنے لگی بارش کی اور بوندیں بھی دکھائی دے رہی ہیں، تو شاید تیز ہو گئی ہے، اندر کی طرف آ کر بیٹھ جائیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف مرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب اپنی ماؤں بہنوں اور بچیوں کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، کربلا کی بات چل رہی تھی نا، تو وہ بھی ایک مثال، ان کے لیے بھی ایک مثال اور ان کے لیے بھی ایک تحفہ، وہ بھی اپنے ساتھ لیتے جائیں، ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں آپ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے 2 بار درود شریف پڑھا، تاک عدد اللہ کو بہت پسند ہے، یعنی آڈ نمبرز، تو 3 ہو جائے تاک عدد ہو جائے، اس لیے ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف مرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کربلا میں اہل بیت کے جو آخری چشم و چراغ بچے تھے، ان کا نام آپ جانتے ہیں، کیا نام تھا ان کا؟ جی دیکھیں آپ یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں، آپ کی توجہ یہاں نہیں ہے، کربلا میں جو اہل بیت کے آخری چشم و چراغ بچے تھے، یہ جو ابھی ہمارے سید صاحب آنے والے ہیں نا، یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں، آخری چشم و چراغ جو بچ گئے تھے، امام زین العابدین۔ امام زین العابدین فرماتے، جنہیں کہا جاتا ہے عابد بیمار، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینے سے چلے مکہ معظمہ کے لیے تو میری پھوپھی زینب ہمارے ساتھ تھی، ہم جب مکے پہنچے پھوپھی زینب ساتھ تھی، پھر مکے سے ہم کوفہ کے لیے چلے تو پھوپھی زینب ساتھ تھی، پھر جب ہم کوفہ جانا چاہتے تھے کوفہ نہیں جانے دیا گیا، ہور کے لشکر نے گھیرا اور ہمیں کربلا لے کر آ گئے، ہم کربلا پہنچے تو پھوپھی زینب ساتھ تھی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں مدینہ شریف سے لے کر کربلا تک پورے سفر میں میری پھوپھی زینب ساتھ تھی، اور اس پورے سفر میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی زینب نے کسی رات تہجد کی نماز کو قضا نہیں فرمایا ہے، پورے سفر میں ہر رات تہجد کی نماز ادا کر رہی ہیں۔ آپ بھی سنیں، گھر کی عورتوں تک پیغام پہنچائیں، اور جو مائیں بہنیں بچیاں بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں۔ امام زین العابدین کہتے پورے سفر میں میری پھوپھی زینب نے
کبھی تہجد کو قضا نہیں کیا. ہم کربلا آ گئے. کربلا میں مکان نہیں تھا، خیمہ تھا. زمین ریت کی تھی، بستر نہیں تھا. کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان تھا، کوئی بہت کھانے پینے کا سامان اور انتظام بھی نہیں تھا. امام زین العابدین کہتے کربلا میں 2 تاریخ، 3 تاریخ، 4 تاریخ، 5 تاریخ ہم گھر پر نہیں ہیں، کربلا میں ہیں. تپتے صحرا میں خیمہ لگا ہوا ہے. لیکن میری پھوپھی نے کسی رات تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا. 7 تاریخ کو یزیدیوں نے پانی بند کر دیا. 8 تاریخ ہوئی تو پانی ختم، کھانے کی چیزیں ختم. 9 تاریخ آئی تو کربلا کے میدان میں اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے تھے. امام زین العابدین کہتے پانی تو بند ہو گیا لیکن پھوپھی کی تہجد بند نہیں ہوئی. میری پھوپھی کی تہجد بند نہیں ہوئی. پھر کہتے 10 تاریخ کو صبح سے جنگ کا آغاز ہوا، یہاں تک کہ دوپہر ہوتے ہوتے تمام ہمارے جو رفقا تھے، اہل بیت تھے، یزیدیوں نے سب کو شہید کر دیا. یہ جو شہید کیے گئے ان میں کوئی میری پھوپھی کا بھائی تھا، کوئی بھتیجا تھا، کوئی بھانجا تھا. یہ جو 72 لوگ شہید کیے گئے ان میں حضرت زینب کے 2 بیٹے بھی تھے، اون و محمد جن کا نام تھا. ایک کی عمر 7 سال، ایک کی 11 سال آتی ہے. یہ 2 بیٹے حضرت زینب کے تھے. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، 10 محرم کو ہمارا پورا خیمہ لوٹ لیا گیا، اہل بیت کو شہید کر دیا گیا. 10 محرم کا دن گزرا جب سورج ڈوبا، مغرب کے بعد 11 کی رات آتی ہے. امام زین العابدین کہتے 11 تاریخ تھی اور یہ 11 تاریخ اہل بیت کے لیے کربلا میں کوئی قیامت سے کم تاریخ نہیں تھی. ہم بھرا پورا کنبہ لے کر نکلے تھے، سب کچھ لٹ چکا تھا. ہمارے خیمے کے چاروں طرف ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی. امام زین العابدین کہتے ہیں رات کے وقت جب میں نے یہ دیکھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا. رات کی تاریکی میں میری پھوپھی زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا ہے، خیمے سے باہر نکل کر آتی ہے. چاروں طرف جو لاشیں بکھری ہوئی تھی، میری پھوپھی نے ایک نظر چاروں طرف بکھری لاشوں کو دیکھا. امام زین العابدین کہتے کسی کا سر تن سے جدا تھا، کسی کے ہاتھ پیر بھی جدا کر دیے گئے تھے، کسی کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا، کسی کے جسم کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا تھا. ایسی 72 لاشیں پڑی ہوئی تھی چاروں طرف. ان میں کوئی میری پھوپھی کا بھائی تھا، کوئی بھتیجا تھا، کوئی بھانجا تھا، کوئی ان کے 2 بیٹے بھی موجود تھے. امام زین العابدین کہتے یہ دیکھ کر میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی. میری پھوپھی نے ایک بار تمام لاشوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کربلا کے تپتے ہوئے صحرا سے میری پھوپھی نے جو ہے آپ نے تیمم کیا ہے اور تیمم کر کے اس رات بھی میری پھوپھی نے کربلا کے میدان میں تہجد کی نماز کو ادا فرمایا. سبحان اللہ. بے شک آپ سوچے جن کے گھر کی بیٹیاں بھائی کی، بھتیجے، بھانجے اور بیٹے کی لاش کی موجودگی میں تہجد قضا نہ کرے، کیا انہوں نے گھر میں رہ کر کبھی فرض نماز چھوڑی ہوگی؟ کبھی رسول اللہ کی سنت کو چھوڑا ہوگا؟ آج 10 محرم کو ہمارے گھر کی عورتیں میلہ دیکھنے کو تو تیار ہیں، لیکن امام حسین کے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں. تعزیے پر منت مانیں گی، روٹیاں لٹائیں گی، بچوں کو گھمائیں گی، پھیرے لگائیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گی. وہ تمام چیزیں جس کا شریعت و دین سے کوئی تعلق نہیں، امام حسین اور کربلا والوں کے نام پر وہ سب کچھ کرنے کو یہ قوم تیار ہے، لیکن اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں. یزید بے نمازی تھا. تم 10 محرم کو الٹے سر کھڑے ہو کر جو کرنا کر لو. اگر تم نماز نہیں پڑھتے تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ڈول تاشے بجا کر حسینی ہو جاؤ گے تو تم سے بڑے تو حسینی وہ ہیں جو چھری چاقو مار کر خون بہاتے اور کہتے یا حسین ہم نہ تھے. تم تو صرف ہاتھ پیٹ رہے ہو، ڈول بجا رہے ہو. وہ تو خون بہا بہا کر کہتے کہ یا حسین ہم نہ تھے. جب وہ خون بہا بہا کر ظالم محبت حسین کا دعویٰ کرنے والا حسینی نہیں ہو سکتا تو صرف ڈھونگ دھتورے کر کے کیا ہم حسینی ہو جائیں گے؟ اگر حسینی ہو، امام حسین سے محبت ہے تو امام حسین کے نقش قدم پر چلو
اور داڑھی منڈانا حسین کا طریقہ نہیں. رات بھر بستر پر لیٹ کر فلمیں، ڈرامے، کھیل تماشے دیکھنا حسین کا طریقہ نہیں. ارے تاریخ کی کتابوں میں البدایہ والنہایہ میں آتا ہے رات کا اندھیرا چھاتا تھا تو یزید کے محل سے ڈھول گھنگرو کی آواز آتی تھی اور حسین کے کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. جب فجر کی اذان ہوتی یزید اپنے بستر پر شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوتا تھا اور امام حسین گھر کا دروازہ کھول کر اللہ کے گھر کی طرف بڑھتے تھے اور صرف جا کر مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ مدینے کی مسجد میں مدینے والوں کی امامت فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کام کرو یزید والے اور دعویٰ کرو حسینی ہونے کا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں، اگر ماں باپ آپ سے کوئی بات کہیں اور ماں باپ کی بات آپ نہ مانیں تو ماں باپ کہیں گے اللہ اسی اولاد ہر ایک کو دے؟ ماں باپ کہیں گے؟ ماں باپ اس اولاد کو پسند کریں گے جو اولاد دن رات ماں باپ کی نافرمانی کرے؟ اگر آپ کے ابا نے کہا اگلی بار میں اس لڑکے کے ساتھ تجھے نہیں دیکھوں، لڑکا اچھا نہیں ہے، اور آپ کہیں میرا باپ پاگل ہو گیا ہے، میرے باپ کو دنیا داری سمجھ میں نہیں آتی ہے، میرے باپ کو صحیح غلط کی پہچان نہیں ہے، تو کیا آپ اچھی اولاد کہلائیں گے؟ اگر آپ کی والدہ آپ سے کچھ کہے اور آپ کہیں میں تیری بات نہیں مانتا، آپ بتائیے کیا فرما بردار اولاد کہلائیں گے؟ امام حسین نے نماز کی حفاظت کے لیے، امام حسین نے قرآن کی حفاظت کے لیے، امام حسین نے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اور ہم حسینی امام حسین کی قربانی کی وجہ سے دین صحیح سلامت ہم تک پہنچا، اور جب دین ہم تک پہنچا تو ہم صرف زبانی جمع خرچ والے حسینی بنے رہے، امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، امام حسین سے پیار ہے، اللہ کے سجدوں سے پیار کرو کہ انشاءاللہ. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میں جانتا ہوں آپ بے چینی کے ساتھ سید صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ سید صاحب کو اب تک آ جانا تھا کیونکہ انہیں نکلنا بھی تھوڑا جلدی ہے، لیکن انتظامیہ والے لے کر نہیں آئے. کوئی مسئلہ نہیں، کچھ ریزن ہوگا، بہرحال آتے ہوں گے. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات آپ سے پوچھوں میں. جی اجازت ہے؟ آپ اس گاؤں کے ہوں گے، کسی اور گاؤں کے ہوں گے، آپ مجھے بتائیں، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے اور اچانک آپ نے دیکھا کہ مصلی امامت پر جو آدمی آ کر کھڑا ہوا داڑھی منڈا ہے، آپ کے گاؤں کا شرابی ہے وہ، آپ کے گاؤں کا جواری ہے وہ، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے جمعہ کی؟ جی داڑھی والے ہی نہیں، داڑھی منڈے بھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. نیک نمازی نہیں، محلے کے شرابی بھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. وہ آدمی کہے گا کہ امام صاحب چھٹی پر گئے ہیں اور امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ جمعہ سنبھال لینا، تو اس لیے میں جمعہ پڑھاؤں گا. آپ پڑھیں گے اس کے پیچھے نماز؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ کیونکہ داڑھی منڈا ہے. نماز نہیں پڑھوں گا کیوں؟ کیونکہ شراب پیتا ہے. نماز نہیں پڑھوں گا کیوں؟ کیونکہ وہ جواری ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ شرابی ہو، جواری ہو، داڑھی منڈا ہو، میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ اپنی مسجد میں ایک وقت کی نماز ایسے فاسق و فاجر کے پیچھے پڑھنے کو تیار نہیں ہے تو میرا امام ایسے فاسق و فاجر کو اپنا خلیفہ ماننے کو تیار کیسے ہو جاتا؟ اگر امام حسین نے سرنڈر کر دیا ہوتا، اگر امام حسین نے صرف اپنی جان کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، لفڑا جھگڑا نہ ہو، چلو بیعت کر لیتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں. اگر امام نے صرف یہ سب کچھ سوچ کر مصلحت کے تحت ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہوتا تو جانتے ہو آج ہر مسجد کا امام داڑھی منڈا ہوتا، شرابی ہوتا، زانی ہوتا، جواری ہوتا. اور اگر مقتدی کہتا کہ آپ امام ہو کر شراب پیتے ہو، شرم نہیں آتی، تو وہ کہتا تو امام حسین سے زیادہ سمجھدار ہے، امام حسین سے زیادہ پرہیزگار ہے. امام حسین نے ایک داڑھی منڈے شرابی
فاسق و فاجر کو امام بھی مانا، خلیفہ بھی مانا، تو تو مجھے اپنا امام کیوں نہیں مانتا؟ تو امام نے اس پہلے داڑھی منڈے، اس شرابی، زانی اور سود خور کی مخالفت کر کے امام حسین نے قیامت تک کے لیے اس برائی کے دروازے کو بند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرے بابا کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو خیر و عافیت کے ساتھ نیا اسلامی سال نصیب فرما۔ مولا اس نئے آنے والے سال کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عزت اور کامیابی کے سال میں تبدیل فرما، اور امت مسلمہ اس وقت جہاں کہیں پریشان حال ہے، یہود و نصارہ کے ظلم و زیادتیوں کا شکار ہے، مولا ان سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو اصحاب رسول اور آل رسول سے سچی پکی محبت کی توفیق نصیب فرما۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، شہیدوں کو تو ہونا چاہیے نازاں شہادت پر، شہیدوں کو تو ہونا چاہیے نازاں شہادت پر، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم اور آپ شہید کربلا کانفرنس میں موجود ہیں، اور وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور بس تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آج کا مرکزی خطاب انشاءاللہ اولاد غوث اعظم علی جناب حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ سے سماعت کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سید صاحب کی تشریف آوری سے پہلے اپنے شعور کے مطابق کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ میں جو کچھ بھی کہوں میرا کریم اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات جو میں آپ کے ویسٹ بنگال کے، اڑیسہ کے، یو پی، جھارکھنڈ اور بہار کے جلسوں میں اکثر عرض کرتا ہوں، آج آپ کے سامنے وہی بات بہت ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ محفل کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کائنات کے مالک و مختار کی محفل ہے۔ یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ محبوب پروردگار کی محفل ہے۔ تو اس محفل میں یوں ہی منہ اٹھا کے نہ چلے آیا کرو، بلکہ اس محفل کے لیے تھوڑا سا اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلا کرو۔ اس محفل میں جب بھی آؤ ادب کے ساتھ آؤ، اللہ توفیق دے تو حضور کی سنت والا لباس پہن کر آؤ، اللہ توفیق دے تو وضو کر کے آیا کرو، اللہ توفیق دے تو اپنے سروں کو ڈھانک کر آیا کرو۔ ان محفلوں میں یوں ہی منہ اٹھا کر مت آیا کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس محفل میں جو بھی جیسے بھی آیا ہے، اللہ ہر ایک کو ثواب، ہر ایک کو نیکی عطا فرمائے گا، لیکن جو جتنا زیادہ مؤدب ہوگا میرا کریم اسے اتنا زیادہ انعام عطا فرمائے گا۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے علماء، ہمارے شعراء یہ جو تیار ہو کر آتے ہیں، یعنی جبہ بھی پہن لیا، امامہ بھی پہن لیا، جیکٹ بھی پہن لی، سرما بھی لگا لیا، خوشبو بھی لگا لی، یہ جو اتنا اہتمام کر کے آتے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں کر کے آتے، بلکہ جن کا ذکر سننے سنانے آتے ہیں یہ ساری تیاریاں انہی کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، کیونکہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں حضور کے ذکر کی محفل سجتی ہے رسول اللہ خود تشریف لایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جہاں رسول اللہ تشریف لانے والے ہوں، کیا بتائیے وہاں یوں ہی آ کر بیٹھ جانا یہ مناسب ہوگا؟ اگر بتائیں آپ کوئی بندہ گیرج میں کام کرتا ہے، یا کوئی بندہ ٹیلر کا کام کرتا ہے، یا کوئی بندہ بازار میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے محنت مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، رات جب اپنے گھر لوٹا تو گھر آنے کے بعد اس کو گاؤں میں یا پڑوس میں یا کسی رشتہ دار کے یہاں شادی میں جانا تھا، تو دن بھر جو کپڑے پہن کر رکھتا ہے، جس حال میں دن بھر ہوتا ہے، گھر آنے کے بعد کیا بتائیے ویسے ہی وہ شادی میں بھی چلا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، بلکہ گھر آنے کے بعد اگر شادی میں جانا ہو تو تیاری کر کے وہ جائے گا، دن بھر پسینے میں ڈوبا ہوگا تو نہائے گا بھی، کپڑے بھی تبدیل کرے گا، خوشبو بھی لگائے گا، بال بھی بنائے گا۔ اگر دن بھر بازار میں سلیپر پہن کر کام کیا ہے تو شادی بیاہ میں جوتا پہن کر جائے گا، سلیپر پہن کر نہیں جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر مان لیجئے آپ کے علاقے کے ایم ایل اے صاحب نے آپ کو ملنے کے لیے بلایا، آپ کو لنچ پر ایم پی صاحب نے بلایا ہے، آپ کو منسٹر کے ساتھ ڈنر کرنے کا موقع ملا ہے، آپ کو پریسیڈنٹ کی طرف سے دلی انوائٹ کیا گیا ہے، آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا آپ ایسے بڑے بڑوں کے پاس یوں ہی منہ اٹھا کر چلے جائیں گے؟ جو روزمرہ کا کپڑا ہوگا، جو گھر میں پہننے والی چپل ہوگی، بنا ہاتھ منہ دھوئے، بنا کپڑا تبدیل کیے، کیا یوں ہی نکل کر کسی ایم ایل اے کے پاس، کسی ایم پی کے پاس، کسی منسٹر کے پاس، پریسیڈنٹ کے پاس آپ چلے جائیں گے؟ تو ہر کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں، ایسے تو کوئی نہیں جائے گا۔ بلانے والا جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے پاس جانے کے لیے تیاری بھی ویسی ہی کی جاتی ہے۔ اب مجھے سنیو دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اگر بلانے والا میزبان بڑا ہو تو ہم بھی تیاری اسی اعتبار سے کر کے جاتے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب سے بڑا بھی کسی کو پیدا فرمایا ہے؟ تو اگر رسول اللہ کی محفل میں آ رہے ہو، اور ایسی محفل میں جہاں صرف ان کی نعتیں ہی نہیں پڑھی جاتی، جہاں صرف ان کے فرامین ہی نہیں سنائے جاتے، جہاں صرف ان کی تعریف ہی نہیں کی جاتی، بلکہ جہاں خود وہ تشریف بھی لایا کرتے ہیں، تو ایسی جگہ پر کیا یوں ہی چلے جانا مناسب ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج جو حالات بن گئے ہیں نا ملک کے، آج جو ملک کے حالات بن گئے، ان حالات میں میرا مشورہ یہ ہے کہ صرف جلسوں ہی میں ٹوپی نہ پہنا کرو، بلکہ ہمیشہ ٹوپی پہننے کی عادت بناؤ کہ انشاءاللہ۔ اس کی وجہ کہ مسجد میں ٹوپی پہن کر جانا یہی رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ بازار میں بھی سر ڈھانک کر جایا کرتے تھے، رسول اللہ میدان جنگ میں بھی سر ڈھانک کر جایا کرتے تھے، رسول اللہ واش روم میں بھی یعنی استنجا خانے میں بھی سر ڈھانک کر جایا کرتے تھے، رسول اللہ دسترخوان پر بھی سر ڈھانک کر بیٹھتے تھے۔ تو ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سر کو ڈھانکنے کی عادت بنائیں گے تو رسول اللہ کے سنت پر عمل ہو جائے گا، اور اللہ نہ کرے 100,000 بار نہ کرے اگر کہیں دشمن کے شکار ہو گئے اور کسی ایسی جگہ پر آپ کو لوگوں نے گھیر کر مار دیا کہ جہاں لوگ آپ کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں، تو کم سے کم آپ کے سر پر ٹوپی ہوگی، آپ کی جیب میں ٹوپی ہوگی، تو آپ کی ٹوپی سے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جس کو مارا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے،
ورنہ اگر آپ کے پاس ٹوپی نہیں ہوگی تو آپ کو مار کر مارنے والے چلے جائیں گے اور بعد میں لوگوں کو آپ کو ننگا کر کے دیکھنا پڑے گا کہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. کریکٹ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ اور برا مت مانیے، ایک بات اور عرض کروں ادب کے ساتھ. میں پچھلے سال بھی اس جلسے میں آیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، مجھے تو یاد ہے اچھی طرح سے. آپ کے یہاں اکثر گاؤں میں بڑے بڑے سالانہ جلسے ہوتے ہیں اور سالانہ جلسوں میں قوم مسلم کے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. کریکٹ ہے کہ نہیں بتائیے؟ سالانہ جلسوں میں قوم مسلم کے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن جلسے میں آنے کے بعد بہت تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ جس گاؤں میں 28 سال سے 32 سال سے 40 سال سے 45 سال سے سالانہ جلسہ ہوتا چلا رہا ہے، جس گاؤں کی مسجد کا مینار اتنا اونچا ہے، جس گاؤں کے اندر 2 مدرسے چلتے ہیں، اس گاؤں کے جلسوں میں آنے والے جوانوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جلسے میں آنے کے آداب کیا ہیں. اب آپ بتائیے کہ جس قوم کے جوان کو یہی نہیں پتا کہ جلسے میں جانے کے آداب کیا ہیں، اسے اور کوئی چیز معلوم ہوگی؟ نماز میں کتنی باتیں شرط ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، آپ بتائیے یہ کسے پتا ہوگا؟ جسے اس محفل میں آنے کے آداب نہیں معلوم. اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اسے پتہ نہیں کلمہ بھی یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہماری قوم کے جوان، اگر آپ ان سے پوچھو کہ مجھے یوٹیوب پر چینل بنانا ہے، کیسے بناؤں، تجھے معلوم ہے؟ وہ کہے گا کیا نام سے بنانا ہے بتا، میں بنا دیتا ہوں. وہ کہے گا لا میں بنا دیتا ہوں تیرا چینل، میں تیرا فیس بک پر پیج بنا دیتا ہوں، میں تیرا اکاؤنٹ بنا دیتا ہوں، میں تیری ویڈیو لوڈ کر دیتا ہوں، میں تیرا ویڈیو وائرل کر دیتا ہوں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ تمام چیزیں جو آج دنیا میں ضروریات کے اعتبار سے ہم استعمال کرتے ہیں، ہم نے وہ ساری چیزیں تو سیکھ لی، لیکن مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، مسلمان باپ دادا پردادا کے گھر اور خاندان میں پیدا ہوئے، مسلمان کے گھر پیدا ہو کر اگر کوئی بچہ 15 سال 18 سال 20 22 23 سال کا جوان ہو گیا اور اسے 5 کلمہ نہیں آتا، اسے غسل کرنا نہیں آتا، اسے وضو کرنا نہیں آتا، تو یہ بتائیے کتنی بڑی شرم کی بات ہے ہمارے اور آپ کی. صرف نعرے لگا لینا کافی نہیں ہے، صرف نعت شریف سن کر نذرانہ لٹا دینا کافی نہیں ہے، صرف جلسوں میں رات بھر بیٹھ کر اپنی حاضری لکھا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، موجودہ دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. آپ کہیں انشاءاللہ، محبت سے کہیں، اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. کل مغرب کے فوراً بیٹھ جائیں آپ. دیکھیں میں نے بتایا آپ کو پہلے ہی کہ سید صاحب کو فوراً نکلنا بھی ہے، تھوڑا سا علماء بھی ہمارے پیچھے بیٹھ جائے، بڑے مہربانی. سب ایک طرف نہ آ جائیں، ایک طرف بھار نہ ہو. مو عمران صاحب کی بلا، تمام لوگ تھوڑا سا پیچھے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں اور درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. جو حضرات بیٹھ گئے ہیں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. توجہ ہے آپ کی، جو لوگ سن رہے ہیں ذرا کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب شور کیوں ہے؟ سید صاحب بھی یہاں آ گئے، اب جو مرکزی خطیب تھے، خصوصی مہمان تھے، وہ بھی تشریف لائے. اب کمیٹی والے بھی بیٹھ جائیں تاکہ وہ بھی سنیں جی واہ واہ جو پیغام یہاں سے دیا جائے. اب چونکہ اس بزم کے آخری مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں تو اب کوئی انتظامات تو نہیں کرنا ہے، بلکہ اب خاموشی سے بیٹھ کر سنیں. ساری توجہ آپ کی ممبر رسول کی طرف ہونا چاہیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں بس 1-1.5 منٹ کے اندر، کہ میں نے جو کہا کنکلوژن یہی ہے کہ اگر آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو امام حسین کی سیرت کو اپنائیں، امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں.
اور اپنی زندگیوں سے ہر اس برائی کو نکال پھینکے جو برائیاں یزید پلید میں پائی جاتی تھی۔ امام حسین نے اس یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اگر آپ نے ہاتھ دے دیا ہوتا تو آج محراب و منبر سے ہی سلامت نہ ہوتے، آج ہمارے چہروں پر داڑیاں نہ ہوتی، آج پیشانیوں میں سجدے نہ ہوتے، آج ہماری بچیوں کے جسم پر برقعے اور پردے نہ ہوتے۔ یہ میرے امام کی قربانی ہے کہ امام نے سب کچھ لٹا کر دین صحیح سلامت ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اگر امام حسین سے پیار ہے تو امام حسین کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں، یزیدی نہ بنے، حسینی بنے۔ یزید سے نفرت ہے تو یزیدیت سے نفرت کریں، حسین سے محبت ہے تو حسینیت سے محبت کریں۔ اسی لیے کسی شاعر نے بہت خوب کہا، حسین گر نہ شہید ہوتے، حسین گر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے، آج گھر گھر یزید ہوتے۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو اور بالخصوص علماء کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔